ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو زندگی کے ایک اور نئی سال عطا کری، کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی ایک اسلامی سال کی نئی اسلامی سال کی شروعات ہو چکی ہے، اور ایک پرانی اسلامی سال تھی اس کا ہم نے اختتام کرا، اور ہم نے اپنی زندگی کی ایک اور نئی سال کی زندگی میں ہم نے شروعات کر دی ہے، یعنی محرم الحرام۔ تو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مہینہ ہے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، وہ یہی پڑھی ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن سے اس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے عزت والے، احترام والے، ادب والے، محترم والے ہیں، جس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ میں فرمائی ہے، قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، کہ 3 مہینے تو لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، کہا زمانے کی وہی رفتار ہے جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے جو محترم ہے، عزت والے ہیں، فرمایا 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم ہے، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور فرمایا رجب جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں۔ تو آپ لوگوں کو عزیز ساتھیوں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک عظمت اور ایک عزت عطا کری ہے۔ یہ ایسے مہینے ہیں جن میں خود جب اسلام نہیں آیا تھا تو عرب کے لوگ بھی ان بابرکت مہینوں میں اپنی جنگ و جدال کو روک دیا کرتے تھے، قتل و غارت گری، خون ریزی اور فساد برپا ہونے سے اس مہینے میں باز آ جایا کرتے تھے، یعنی اس مہینے کا ادب کرا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا محترم ہے، عزت والا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ من المحرم، تو فرمایا کہ محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت محرم کے روزوں کی بتائی گئی۔ تو عزیز ساتھیوں، پتہ یہ لگا کہ یہ محرم کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہے، اور وہ روزہ رکھنا چاہے جو نفلی روزوں میں سب سے افضل ہو، فرض کے بعد اگر کوئی نفل میں افضل ہو تو وہ روزہ رمضان کا روزہ ہے۔ جس طرح فرض نمازوں کے بعد افضل الصیام بعد قیام اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اسی طرح فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی سا ہے تو وہ محرم کا روزہ بتایا گیا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ محرم کا وہ مبارک مہینہ ہے جس سے بتایا گیا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ، محرم یعنی اللہ کا مہینہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو اللہ کی طرف نسبت دے دی، اور نسبت سے ہی عظمت ہوتی ہے۔ تو مہینے تو ویسے سارے کے سارے اللہ کے ہیں بنائے ہوئے، لیکن اس مہینے چونکہ محرم کو اللہ کی طرف نسبت دے دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ ساری کی ساری اونٹنیاں تو اسی کی پیدا کرتا ہے، لیکن اس نے
صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اس کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے کہا۔ اسی طرح مسجد تو تمام گھر اللہ کے ہیں، بیت اللہ مسجد حرام کو اس کی عظمت اور اس کی وقعت کی وجہ سے اسے عزت اور رفعت ملی۔ اسی طرح تمام کی تمام چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے، محمد الرسول اللہ جتنے بھی تمام نبی ہیں تمام کے تمام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ جو اللہ کی نسبت کی وجہ سے اللہ محمد الرسول اللہ بولا، تو یہ مہینہ بھی شہر اللہ، اس کو اللہ کی طرف نسبت کری۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ مہینہ کتنا مبارک اور محترم ہے۔ تو اس مہینے کو ہمارے یہاں کیا پھیلا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں یہی ایک پھیلا ہوا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اس مہینے میں کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا کہتے ہیں محرم میں پہنچے وہاں پر مدینہ میں، تو دیکھا کہ وہاں پر یہود جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کو کیا کرا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو، تو بتایا کہ اس دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، تو ہم اس نجات کے شکریہ میں اللہ کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو ہم روزہ رکھ کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے تو زیادہ ہم ہی حقدار ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو ان سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہم حقدار ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ عاشورہ کے دن اسی وقت سے کہا جس نے نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے کھا لیا وہ روزے دار جیسا رہے، یعنی اب وہ کچھ نہ کھائے پیے۔ اور پھر اس کی فضیلت فرمائی کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابق سال کے تمام گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ رمضان کے، تو یہ جو ہے محرم کے اور عاشورے کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جس نے محرم کے روزوں میں سے ایک روزہ رکھا تو اس نے جو ہے 30 روزے رکھنے کے برابر فضیلت حاصل کری۔ تو اب آپ عزیز ساتھیوں، اب آپ خود اندازہ لگائیے کتنی جو ہے محرم میں ہم لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ مہینے مقدس مہینے ہیں، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، تاکہ ہم آئندہ 8 مہینوں میں ہمارے دل اور ہمارے دماغ اللہ کی طرف اور نیکی والے بن جائیں، اور زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ آپ خود دیکھیں، ایک بات پتہ چلا ہے کہ اس مہینے کو جو عظمت حاصل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد اس مہینے کو عظمت حاصل ہے، فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے اس مہینے کو عظمت اور رفعت حاصل ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر عقیدہ یہی ہے کہ یہ خود جو واقعہ پیش آیا ہے یہ خود اپنے جو ہے محترم ہونے کو بتاتا ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے محترم ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، پتہ یہ لگا یہ مہینہ زمانہ جاہلیت سے محترم چلا آتا ہے۔ لوگ اس مہینے میں اپنی جنگ و جدال کو روک دیا کرتے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارے یہاں کیا جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، آپ کو ایک چیز بتاؤں، مدینہ جب گئے نبی تو کیا بتایا کہ روزہ رکھو، اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اگلے دن اگر ہم زندہ رہے تو 2 روزے رکھیں گے۔ بتایا جب صحابہ نے کہ اس دن یہودی تو روزہ رکھتے ہیں، وہ اپنی تعظیم کرتے ہیں، تو کہا ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، دوسرا اس کے بعد والا روزہ رکھیں گے، یا ایک عاشورہ سے پہلے یعنی 9 کو رکھ لیں گے، 10 کو رکھ لیں گے، 10 کو رکھ لیں گے، 11 کو رکھ لیں گے، 2 روزے رکھ لیں گے۔ تو بتایا کہ اسلام میں مشابہت نہیں ہے، وہاں یہودی روزہ رکھتے تھے تو یہاں پر 2 روزے بڑھائے، 1 روزہ بڑھایا۔ آپ جس طرح معاشرت میں یہودیوں کا طریقہ نہیں چل سکتا، اسی طرح اسلام میں بھی یہودیوں کا جو ہے تشبہ نہیں چل سکتی۔ اگر 3 انگلیوں سے کوئی سلام کرتا، ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا، تو اسے منع کرا کہ اور کہا کہ جو ہے وہ اپنی تیز آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرے، کیونکہ ہاتھ کے اشارے سے یہودی سلام کرا کرتے ہیں۔ ہاں اگر بالفرض اگر کوئی دور ہے اور اشارے سے سلام کر رہا ہے تو اپنے منہ سے اس کو سلام کا جواب بھی کہنا پڑے گا، اس کو سلام کے الفاظ بھی نکالنا پڑیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام چیزوں سے اسلام ایک الگ اور نرالا طریقہ ہے
لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج صرف یہی ہو رہا ہے کہ اسلام کو غیروں سے مشابہ کرا جا رہا ہے، اس کے عمل کو غیروں کے طریقے عمل والے بتائے جا رہے ہیں اور اسے دین سمجھا جا رہا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ محرم میں کیا ہو رہا ہے؟ محرم میں یہی صرف خرافاتیں ہو رہی ہیں، بدعات اور رسومات ایجاد ہو رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین کی شہادت کے جو من گھڑت جو قصے ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ قصے سنا سنا کے رنج و غم کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ مقدس اور محترم مہینہ تھا، اس محترم مہینے کو کون سا مہینہ؟ منحوس مہینہ بنایا جا رہا ہے، غم والا مہینہ بنایا جا رہا ہے، رنج و غم کا مہینہ بنایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں شروع ہیں۔ محرم آیا وہ فوراً غم کا غم مہینہ ہو گیا۔ کیوں غم ہے؟ کیونکہ اس میں سیدنا امام حسین کی شہادت ہے۔ حقیقت میں یہ ایک بڑا سانحہ فاجعہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جو ہے غم منانے کا حکم دیا گیا ہو، رنج و الم کے ماحول میں رنگنے کا حکم دیا گیا ہو، نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی سے بھی دن ایسے نہیں ہے، کوئی سال ایسی نہیں ہے، کوئی مہینے ایسے نہیں ہے، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں پر صحابہ کرام کی شہادتیں نہ ہوں، عظیم ہستیوں کی شہادتیں نہ پائی گئی ہوں۔ ہر ایک دن ایک نہ ایک کسی نہ کسی کی شہادت ہے، کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہے، کسی نہ کسی اور صحابی کی شہادت ہے۔ تو ایسے تو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہر دن ہمارا ہر مہینہ رنج و غم کا مہینہ ہو جائے گا، رنج و الم کا مہینہ ہو جائے گا۔ تو بتایا اسلام میں رنج و غم نہیں ہے، اسلام میں رنج و غم منانا حرام ہے۔ اور اس مہینے میں ہماری طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے ہمارے یہاں یہ پھیلا دیا گیا کہ یہ مہینہ رنج و غم کا مہینہ ہے۔ ارے نہیں عزیز ساتھیوں، ہمیں بچنا چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ اور پھر رنج و غم کا مہینہ ہوتا تو پھر یہ واقعہ ایک بار پیش آ گیا، اس وقت سامنے میں تو آنسو نکل آئے، تھوڑا سا غم ہو گیا۔ اب ہر سال اسی واقعوں کو بس جو ہے یاد کر کے پھر روتے رہنا، پھر بولتے رہنا، پھر روتے رہنا، پھر بولتے رہنا، یاد دلاتے رہنا، اس سے غم ہلکا ہوگا یا بڑھے گا؟ آپ خود بتائیں، اس سے غم ہلکا ہوگا یا بڑھے گا؟ غم ہلکا ہوگا۔ تو اب یہ غم ہلکا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، ہم گستاخ اہل بیت ہو جائیں گے، پھر غم دینے والے ہم ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچیں۔ یہ رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے، اس میں کالے کپڑے پہنے نہیں جاتے ہیں، یہ خوشی کا مہینہ ہے، اللہ کا مقدس مہینہ، محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ اور امام حسین کی سیرت کو پڑھو، پتہ لگے گا۔ آج یہ امام حسین کے نام پر ان کی یاد میں تم یہ جھنڈے اٹھا رہے، آج تم ان کے نام لے کر کے یہ علم نکال رہے، کیا فرق ہے غیروں میں اور تمہارے میں؟ کیا فرق ہے؟ آج یہ بانس کے لکڑی کے یہ بنا کر کے اس کے اوپر تعزیہ بنا کر کے ملیتے پلیتے چڑھا کر کے ان سے اپنی منتیں مانگ کر کے حاجت پوری کر کے اور ضروریات کو پوری کر کے، اور نہ جانے کہ ایک میلہ لگا دیا، ایک ٹھیلا لگا دیا، بے حیائی کا ایک اڈا سجا دیا، اور اس میں جو ہے خرافاتیں ہو رہی ہیں، بدعاتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے ان تازیوں کی، ان عالموں کو، اور ان کو مار مار کر کے دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیروں والا عمل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا۔ ارے بغل میں مذہب ہے، آپ دیکھ لیں، جنہیں ہنوز کہتے ہیں، اہل ہنوز کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ابھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے بعد دودھ سے اسے دھلایا ہے، خوب نہلایا ہے، مانگ لی مرادیں، دن بھر بجا لی اس کے سامنے ڈی جے، اور نہ جانے کتنی اس کی وہ جو ہے اور تمام عبادتیں ہو گئیں، اور پھر بعد میں اس کو جو ہے بہا دیا گیا۔ اس طرح کی بھی کئی عبادتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرا جا رہا ہے امام حسین کے نام پر۔ یہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے، اور ان کے بعد جو ہے کس طرح کی رسم و ایجاد ہم لوگ کر رہے ہیں، اختراعات ہم نکال رہے ہیں۔ یہ عزیز ساتھیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، ان سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ان تمام چیزوں سے ہم بچیں۔ یاد رکھو، یہ اہل تشیع کا کام ہے جو آج ہمیں پکڑا دیا گیا، سبیلیں لگانا، شربت پلانا اور وہ سب پلانا، یہ ان کا غم منانا، اس طرح سے منانا، روڈ جام کرنا، پریشان کرنا، اور نہ پینے والوں کو ان کو گستاخ اہل بیت کہنا، اس طرح کی وہ تمام باتیں، یہ کس کا کام ہے؟ یہ انہی ملعونوں کا کام تھا جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، شہید کیا، جو انہی لوگوں کا کام تھا کہ جب تمام اہل بیت جب شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد ہر کسی کو گھوڑے سے ان کی لاشوں کو اوپر چلوا دیا، گھوڑوں کو ان کی لاشوں کو اوپر چلوا دیا تھا۔
اور لکڑی کے نیزے بنا بنا کر کے انہوں نے ان کے سروں کو نکال کر کے گھمایا تھا، جلوس نکالا تھا. آج اسی کی تشبیہ کیا نہیں آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ یہ جو آپ علم اٹھاتے پھرتے ہیں، یہ آپ کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ یہی ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھو انہی دشمنوں میں سے، انہی قاتلوں میں سے، انہی مجرموں میں سے، انہی حراموں میں سے، انہی جو ہے جابروں میں سے، انہی قائموں میں سے ہم ہیں. یہ عزیز ساتھیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے. آخر ہم کتنی سبیلیں پلا لیں گے؟ یہ شربت پلا لیں، یہ جام پلا لیں، یا اور چیزیں پلا لیں، ان کے نام پہ پلائے جا رہے ہیں. امام حسین شہید ہیں، شہداء لوگ زندہ ہیں، انہیں اللہ کے یہاں سے رزق ملتا ہے، اور وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت میں عام آدمیوں کو جو اجر و انعام ملے گا وہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن خاص آدمی جو سردار ہوں گے ان کو کیا انعام ملے گا. اور ایسا تصور کرنا کہ اس شربت سے پلانے کی وجہ سے امام حسین کی پیاس بجھے گی، یہ بالکل بے حقیقت اور بے معنی بات ہے. کیسے شربت کا جام آپ کو وہاں تک پہنچ جائے گا؟ بلکہ آپ اور عین موقع پر اس طرح شربت پلا کر کے ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم انہی دشمنوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کے پانی کو، نہر فرات کو، ان کی فراوانی کو پانی کے روکا تھا. ہم انہی میں سے لوگوں میں سے. تو عزیز ساتھیوں، یہ ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہمیں یہ مہینہ غم منانے کا نہیں ہے، رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشی کا مہینہ، یہ محترم مہینہ، یہ ادب والا مہینہ ہے. اس کے تو لوگ زمانہ جاہلیت سے عزت کرتے آ رہے ہیں. تو ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شہادت کی وجہ سے ہم بھی رنج و غم منانے لگ جائیں، اور اہل تشیع کی دیکھا داکھی میں ہم بھی کچھ نہ کچھ اور صحابہ کی گستاخی کرتے چلے جائیں. یاد رکھو، صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. تمام کے تمام صحابہ ایک روشن ستارے ہیں، روشن ستارے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ تمام ستاروں کے مانند ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت کے لیے، جن کی فضیلت کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے اور ان کی ایک مٹھی کا خرچ کیا ہوا صدقہ، اس کی فضیلت، اس کی برابری نہیں کر سکتے، اس کی فضیلت نہیں حاصل کر سکتے. یہ وہ صحابی، خلفائے راشدین، یہ وہ صحابی ہیں. ان کا ادب و احترام ہمیں کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہیں ہم جو ہے گستاخ کرتے چلے جائیں اور ہم دائرہ اسلام سے نکلتے چلے جائیں. یاد رکھو، یہ اہل تشیع کا کام ہے. اس لیے ہمیں کسی چیز میں اتنا زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. یہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیں. کچھ وقت مل جائے ہم اپنے جو ہے اور جو آس پاس کے پڑوسی ہیں ان کے حقوق ادا کریں اور تمام چیزوں کو ادا کریں. غم نہیں منانا. کس کا ہم غم منائیں گے؟ ارے غم منانا ہوتا تو شہادت عثمان کا کیوں نہیں ہم غم مناتے؟ کتنی دردناک شہادت ہے. وہ شہید مظلوم مدینہ جن کا 40 دن 50 دن روایتوں میں آتا ہے پورا گھر محاصرہ کر رکھا تھا، کھانا پانی بند کر رکھا تھا، چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیر رکھا تھا. اور ایسے میں ان کی شہادت میں یاد آتی کہ اس طرح جو ان کے اوپر اس طرح جو ہے مظلومانہ طریقے سے ان کی شہادت کری گئی. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے. نبی نے 2 اپنی بیٹیاں دی تھیں. یہ وہی صحابی ہیں، یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کہیں کنویں خرید دے، کہیں اپنے جو ہے مال کو صدقہ کر دیا، اپنے مال کو دے دیا، اور جنت کی کئی بشارتیں سنی ہیں. یہ وہ صحابی تھے. ایک محرم الحرام کو کیوں نہیں یاد آتا محرم پہ کہ وہ عمر فاروق جنہیں نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں. یہ وہ عمر صاحب کرامت. ایسے عمر کی شہادت اس مبارک مہینے میں پیش آئی ہے، ایک تاریخ کو پیش آئی ہے. کیوں نہیں ہم ان کا جو ہے غم مناتے؟ ہم کیوں نہیں پھرتے لیتے، جھنڈے کیوں نہیں اٹھا لیتے ہیں؟ آپ اسی عزیز ساتھیوں، آپ اس طرح سے ایک چیز کو دیکھنا، دوسری طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لینا، یہ کوئی آپ کی ہوشیاری اور جو ہے عقل کی بات نہیں ہے، خلاف عقل بات ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اگر غم منانے کا حکم دیا ہوتا تو ہم غم منا رہے ہوتے، لیکن نہیں. ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ 2 چیزیں کفر ہیں، ایک جو ہے حسب نسب میں تانا دینا، اور ایک جو ہے رونے پیٹنے اور چیخنے کی آواز نکالنا. صبر کی تلقین کری گئی اسلام میں. صبر کرو، جس طرح کربلا والوں نے صبر کرا تم بھی صبر کرو. روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین نے اس وقت میں اپنی بڑی بہن حضرت سیدہ زینب ان کو حکم دیا تھا کہ تم صبر کرو،
چیخنا نہیں چلانا نہیں، بتا دیا تھا کہ ہمیں جو ہے کل کے دن شہید کر دیا جائے گا خواب میں. اس طرح سے وہ پوری بات ہے. لیکن وہاں پر بھی کیا عین اس وقت میں حکم دے رہے ہیں کہ نہیں، اسلام میں اس کی نہیں گنجائش ہے. تو عزیز ساتھیوں، ہمیں سبینے لگانے سے پہلے اور شربت پلانے سے پہلے اور یہ فاتح دلانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اور بھی وہ صحابی ہیں، وہ بڑے بڑے صحابی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ جگر گوشہ رسول ہیں اور یہ فاطمہ کے لاڈلے زہرا ہیں اور یہ وہ جنت کے سردار ہیں، لیکن وہ صحابی بھی بڑے صحابی ہیں. اس لیے ہمیں اسلام اعتدال کے ساتھ گزارنے کی، زندگی گزارنے کی ہم کو کہا گیا. اللہ کریم سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام منکرات سے رکیں، شرک و بدعات سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو امام حسین کی جو زندگی تھی، جس طرح انہوں نے حق کی خاطر اور جس طرح انہوں نے جو ہے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرا، اسی طرح ہم بھی حق پر رہتے ہوئے، حق کے خلاف لڑتا اور جو ہے نفرت کے خلاف لڑتے ہوئے، حق پر رہتے ہوئے ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح جس طرح امام حسین نے جرت اور بہادری دکھائی، اسی طرح ہمیں بھی دشمنوں کے مقابلے میں، جابروں کے مقابلے میں ہمت اور جرت اور بہادری دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.